Yes. Oh, what makes women a woman actually. مجھے یہ بتائیں ڈپریشن جو سوسائڈ کی طرف لے جائے اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ دیکھیے ڈپریشن ایک تو ہوتی ہے وچ از ود ان یو بایولوجیکلی، آپ کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتی ہیں، اس کی کمی ہو جاتی ہے، اور وہ تو اس وقت تک ٹھیک نہیں آپ کر سکتے جب تک کہ وہ کمی پوری نہ کرے. So you have to take medicines. اوکے. اور یہ میں وارننگ سائن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کی بیوی یا آپ کا بچہ یا کوئی بھی آپ کا دوست وہ زندگی میں دلچسپی لینا چھوڑ گیا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میں زندگی میں کچھ کر نہیں سکا اور مایوس ہونا شروع ہو گیا ہے، سو دیٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر. اور اگر ڈپریشن ہو، ایگزوجنس کوئی وجہ ہو، لائک یو نو آپ کا بزنس میں نقصان ہو گیا، کوئی پیارا جو فوت ہو گیا، آپ کو پتہ ہے یہ 40واں ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ جو گریف ری ایکشن ہوتا ہے یہ 40 ڈیز تک رہتا ہے. تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کو فوتگی ہوتی ہے ماں باپ میں سے کسی کی، تو 40 دن کے بعد بھی اگر آپ مغموم رہتے ہیں، آپ کا اداسی ختم نہیں ہوتی، تو دیٹ اگین از ٹرننگ پوائنٹ ٹو گو اینڈ سیک ایڈوائس فرام دا ڈاکٹر. دیٹ مینز یو آر انٹرنگ ڈپریشن. آل رائٹ. تو ڈپریشن جب ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ نہ ہو تو دوائیاں استعمال کریں، اگر وجہ ہو تو 3 کام کریں. نمبر 1، یو شوڈ ہیو گڈ ایکسرسائز، اور وہ ایکسرسائز لائک سم گیمس، اگر مرد ہیں تو کرکٹ، فٹ بال، یا عورتیں تو نمبر 1. نمبر 2، good food. That again I tell you, that's very good for to reduce depression. اور تیسرا یہ ہے کہ only meet people who have good auras. So true. Don't meet people, you know, جو نیگیٹو کام کرنے والے لوگ ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہاں stay away from them. Please. That's an open debate. Just stay away from those people who you even think for a second you have doubt if they're disturbing your mental peace or making you toxic or making you feel panicked or whatsoever. Exactly. When I talk about love, تو جب آپ محبت میں ہو کسی کے ساتھ تو کوئی ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں باڈی میں جو آپ کو یو فیل الیٹڈ. کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے یا آپ کسی پیار کرنے والے سے بات کر رہے ہو، مطلب آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ دس. آئی تھنک ہمارے جو دے لو ہارمونس، اوکے، وہ سارے اسی لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب واقعی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. یو نو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جب آپ کسی کو گلے لگاتے ہو تو اس وقت دیر از انادر ہارمون جو کہ آکسیٹونن اسے کہتے ہیں، وہ سیکریٹ ہوتا ہے باڈی میں. جب آپ کسی سے اپنی تعریف سنتے ہو تو اس وقت آپ کے اندر ڈوپامین سیکریٹ ہوتا ہے. وہ تعریف وہی ہوتی ہے نا، یو سی somebody I love you or somebody tells you. جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہو، یو نو when you are in love with your parents or with a woman or with your children and you do something with somebody, تو اس وقت اسے فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، آپ کو ایک فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ سکون مل رہا ہوتا ہے. I mean that's love. You know, آپ کو لگتا ہے لائک وائف وہ جب کھانا دے دیتی ہے یا میاں بیمار ہو اس کو تکلیف دیتی ہے تو she feels satisfied. I mean that's love. Or if you love somebody, a woman, you're not yet married, and you do something she needs, اور آپ کام آتے ہو تو جو آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، تو 3 یہ چیزیں ہو گئی. Like I said, serotonin, dopamine and oxytocin، 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی جو چیز ہے وہ انڈورفنز ہوتے ہیں. اور انڈورفن اگر آپ اپنی بڑھانا چاہتے ہو تو گو آن اے لانگ واک، ڈو ایکسرسائز ٹوگیدر. اور بعض اوقات اچھی باتیں کرنے سے، لطیفے سنانے سے، اس سے بھی یہ سیکریٹ ہوتے ہیں. These are the chemical changes which take place. میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جوتے شام کو خریدنے جانا چاہیے. یہ کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ ہاں یہ میرا بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا. نہیں، وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جوتا جب آپ خریدتے ہیں تو اچھا جوتا وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو پورا فٹ ہو پاؤ. ایسا نہ ہو کہ آپ کو فٹ ہو اور بعد میں آپ کو لگے کہ کاٹ رہا ہے. تو جب ہم سو کے اٹھتے ہیں صبح تو ہمارا پاؤں چونکہ بیڈ پہ اونچا لیول پہ ہوتا ہے جی، اور جب ہم شام تک چلتے ہیں تو گریوٹی کی وجہ سے تھوڑا سا اس کے اندر
اڈیما آ جاتا ہے یا پانی آ جاتا ہے آل رائٹ, تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں جیسے پھول جاتا ہے, پھول جاتا ہے, سویلنگ بھی کہہ سکتے ہیں ہلکی سی, بس اٹس ناٹ اے پیتھولوجیکل سویلنگ. یس, تو شام کو جب آپ جوتا خریدیں گے تو شام کو چونکہ پاؤں ہی آپ کا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو کاٹے گا نہیں. اٹ ول گیٹ فٹ انٹو یور, ایگزیکٹلی, اینڈ دس وی اسپیشلی آسک فار اسپورٹس مین, کیونکہ ان کے لیے جوتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے. بالکل. لیکن فار ایون ادر وائز پیپل آلسو, سو آئی آلویز سے جوتا جب بھی خریدنا ہے شام کو خریدیں. ویری گڈ, تھینک یو. یہ مجھے نہیں پتا تھا اور یہ میرے خیال سے سب سے اچھی بات آپ نے بتا دی ہے, وچ از ایکچولی ویری پریکٹیکل, کرنی چاہیے لوگوں کو. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے کے بعد واٹس ایپ نہیں یوز کرنا چاہیے ینگسٹرس کو, اس کے پیچھے کا لاجک ہے؟ واٹس ایپ ہو جائے یا فون ہی کہہ لے چلیں. ہاں نہیں, بہت سے لوگوں نے جب یہ میں بات کرتا ہوں تو انہیں اعتراض بھی ہوتا ہوگا. سو آئی ڈونٹ سے کہ نہیں کرنا چاہیے, میں کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ نہ کریں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے برین میں 4 ویوز ہوتی ہیں, الفا, بیٹا, تھیٹا. جی, الفا, بیٹا, تھیٹا اینڈ ڈیلٹا. آل رائٹ, اوکے. تو جو تھیٹا ویو ہوتی ہے یہ ویو آف کریٹیوٹی ہے اور تھوڑا بہت ویو آف رومانس بھی ہے, کیونکہ کریٹیوٹی کا تعلق بھی رومانس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے. میں سمجھنے کی کوشش اب یہ تھیٹا ویو کب آتی ہے ہمارے برین میں؟ یہ سونے سے کچھ دیر پہلے اور جاگنے کے کچھ دیر بعد تک, 1-1.5 گھنٹہ بعد تک, اور سونے سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے تک, مطلب مڈ نائٹ میں ہی آتی ہے. مڈ نائٹ میں. آل رائٹ. اب اس وقت آدمی تھوڑا سا کریٹو بھی ہو جاتا ہے, رومانٹک بھی ہو جاتا ہے. آپ کو بڑی میں دلچسپ بات بتاؤں کہ آئنسٹائن نے جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی لکھی تھی وہ لکھتا ہے کہ میں شیو کر رہا تھا تو اس وقت میں لکھتا تھا, یا اس وقت یعنی میں سوچتا تھا اس کو, کیونکہ وہ اس کا کریٹو پیریڈ تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے 12 بجے کے بعد نیند آنی شروع ہو جاتی ہے, سو یو گوئنگ ٹو تھیٹا ویو. تو اس وقت جب آپ کسی کو میسج کرتے ہو تو یو مے بی ایٹ ٹائم مور رومانٹک, جہاں پہ ہارٹ نہیں بھی بھیجنا ہوتا, یو مائٹ سینڈ 2-3 دن بھیج دو, سامنے والا غلط فہمی میں بیٹھا رہے. تم نے تو یار رات کو مجھے محبت کا اظہار کیا, تب کیا ہوا ہے, اب صبح کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کنٹرول رکھنا چاہیے. If you have to make some promises, better not make a promise at that time. You don't do that. Yes. Yeah. Wait till morning. Yes. Wait till morning when you wake up and you feel and that you're you're in your actually senses. cranky and you're coming back to your senses. کہ oh my God, یہ میں نے رات کو کس کو کیا ہاں شاہ کر دی. ہوتا ہے, بالکل آپ دیکھ لیں. ایسا ہے, یہ I think ہے. کبھی آپ تھوڑا سا just think about it. So میرے خیال سے رات سونے کے لیے ہی ہوتی ہے. So please 12 بجے کے بعد سو جائے گا, کہہ رہے ہیں ہمارے بگ بی, سو جائے کریں, رات سونے کے لیے ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ غریب آدمی کو غریب کیوں کہا جاتا ہے؟ مطلب وہ محروم ہوتا ہے ہر چیز سے, پھر اس کو غریب کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے اس کو میں ایک اور طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ حالانکہ امیر اور غریب میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, لیکن میں سمجھانے کے لیے مجھے کرنا پڑ رہا ہے. آپ اکثر دیکھیں جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ غریب ہی رہتے ہیں. وہ کیوں غریب رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی سوچ میں غربت ہوتی ہے. آپ ایسے آدمی سے جس کو ہم سو کالڈ غریب کہتے ہیں, اس سے پوچھو نا کہ یار کیا حال ہے آپ کا, تو اس کا جواب ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب غریباں کی زندگی. پھر آپ کہتے ہو نہیں یار تم کو تو نوکری بھی ملی ہوئی ہے اور تم کو تنخواہ بھی ملتی ہے. تو کہتا ہے سانو نوکری تو ملی ہے, تنخواہ نال ساڈا کی بنتا ہے. پھر آپ اسے پوچھتے ہو کہ نہیں تنخواہ تو مل رہی ہے, تو تم ایسا کرو شام کو کوئی کھوکھا کھول لو, کوئی دکان کھول لو. تو اس کا آگے سے جواب ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب اسی کھول بھی لیا تو ساڈا کیڑا چل جانا ہے. وہ پھر آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ہاں جی, تو وہ چونکہ آپ تو اس لیے جو آدمی ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ میں نے ترقی کر ہی نہیں سکنا, مجھے تو کچھ ملے گا ہی نہیں, تو اس کو ملے گا بھی نہیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں جو آپٹیمسٹ لوگ ہوتے ہیں نا, کئی دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, گول گول آنکھیں, تیز تیز باتیں کرنے والے, شیخ صاحب کی حال ہے, فیکٹری لا رہے ہیں, اچھا تھوڑے کو تو پہ وہ مل جائے گا, اللہ مالک ہے. موٹیویٹیڈ اور اچھا گمان رکھتے ہیں. اچھا گمان رکھتے ہیں. یو نو اف یو آر ناٹ موٹیویٹیڈ, تو جیسا میں نے کہا پھر تسی دکان پا بھی لو گے, وہ دکان نہیں چلے گی. نہیں پھر آپ یہ کہہ دو کل میں نے جینا ہے, تو پھر آپ واقعی نہیں جیو گے. نہیں جیو گے. ایگزیکٹلی. ہاں مطلب کہ ٹھیک ہے, یو رائٹ, صحیح ہے. آپ جیسا سوچیں گے آپ کو ویسی ہی چیزیں اپنے ارد گرد محسوس ہوگی. آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے تو پھر تو آپ نیچے بستی میں جائیں گے. اور کیا. مجھے یہ بتائیں کہ جب بریک اپ ہو جائے کسی کا بھی, تو پھر بریک اپ کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ٹپس دیں. جو ناکام عاشق ہیں, جن کی محبوبہ
یا محبوبائیں بھاگ گئی ہیں, یا کسی نے پرپوز کر کے اسے دھوکہ دے دیا ہے, یا کوئی ایک رات پہلے کسی اور کے ساتھ پکڑا گیا ہے. دیر could be so many reasons and still they are so lame. تو کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک مجھے ایک نئی کتاب لکھنی پڑے گی. You really need to write a breakup. جتنے سوال نہیں, آئی تھنک بیسکلی دیکھیے, آئی آلویز بلیو کہ اف یو کی ناٹ گیٹ واٹ یو لو, اسٹارٹ لونگ واٹ یو ہیو. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں, بڑا مختصر سا جواب ہے, کہ جو چیز آپ کو نہ مل سکی وہ آپ کی تھی ہی نہیں. So why to cry about it? Just It was please never yours. don't carry the baggage, just move on. Yeah, obviously. You'll have so many things ahead. Just count your blessings. جیسے آپ نے کہا. مجھے بتائیں, مینٹل ہیلتھ کے لیے ایموشنل سیٹسفیکشن کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ I think mental health کے لیے اگر دیکھا جائے تو 80% سے زیادہ emotional stability چاہیے. Because you see your left brain, the logical brain, you know, وہ تو mechanical ہے. جی. وہ تو آپ میں طاقت کتنی ہے, آپ کتنا کام کر سکتے ہو, لیکن وہ کس طرح کرنا ہے, خوشی سے کرنا ہے, دکھ ہو کے کرنا ہے, غمی سے کرنا ہے, یہ سارے کا سارا جو آپ کو مینٹل اسٹیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک ایموشنلی اسٹیبل ہونا اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ایموشنلی اسٹیبل ہونے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ ضروری ہے کہ یو شوڈ ہیو اے فیلنگ دیٹ somebody loves you. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو جب پیرنٹس محبت دیتے ہیں تو وہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. Obviously, yes. تو اس لیے ایک تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دے شوڈ بی این ان سین ہیلپر. زندگی میں کبھی کبھی ان سین ہیلپر, یعنی آپ کو پتہ نہیں کہ somebody is helping you but somebody is helping you. Still there's someone on your back. Exactly. آپ کی فیملی کے اندر کوئی ہو سکتا ہے, آپ کے پیرنٹس تو نظر آ رہے ہوتے ہیں, بڑے بھائی بہن میں سے ہو سکتا ہے, دوستوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے. That's very important. اور نمبر 3, I think the company you live in and you sit in, you know, that's very important for mental health. Company makes a man. اگر آپ ہر وقت رونے دھونے والے لوگوں سے ملتے رہیں گے, میں تو کہتا ہوں ہمارا پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اثر ہوتا ہے آپ پہ. جہاں بیٹھتے ہیں آپ, جی ہمارے ملک کا کیا بنے گا, یہ جی ہو گیا, وہ سن کے آپ ایموشنلی امبیلنس ہو جاتا ہے آپ میں. مجھے یہ بتائیں کہ ڈائیورس ریٹ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, لٹرلی بہت زیادہ آج کل. مطلب ابھی شادی ہوتی نہیں اور اگلے 20 دن بعد پتہ چلتا ہے. ایون اف یو ٹاک اباؤٹ دا پرومیننٹ فگرس اور پیپل ہو آر آف اسکرین, عام زندگی گزارنے والے. دیکھیے, ڈائیورس ریٹ بڑھنے کی جو 3 بڑی وجوہات ہیں نا, ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر آپ دیکھیں زیادہ تر جو 99% لڑکیاں تھیں وہ جاب نہیں کرتی تھیں, وہ گھروں میں ہی رہتی تھیں. لہٰذا ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے شادی کر لی اور میری طلاق ہو گئی تو میں کیا کروں گی, میں امی کے گھر آ جاؤں گی یا بھائی کے پاس چلی جاؤں گی, اور پھر کہیں نہ کہیں اس کو کوئی ایگزامپل یاد ہوگی جہاں پہ امی اور بھائی کے گھر جا کے اس کو فائنینشیل پرابلم ہوتی تھی. تو ایک تو یہ وجہ ہے. اب لڑکیاں جو ہیں زیادہ تر وہ جاب کرتی ہیں, وہ ایگزیکٹلی, اور وہ ان کو پتہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ڈائیورس ہو بھی جاتی ہے تو آئی کین لیو مائی لائف. I mean, that's one thing. This is a bad thing, I think. It's a bad thing, but this is one thing. Number 2, پرانے زمانے میں ہمارے یہاں جو تھا نا, ایکسپوجر نہیں تھا. جی. ابھی آپ ہمارے انفارچونیٹلی ایوری 3rd ڈرامہ نکال کے دیکھ لیں تو بڑا پراؤڈلی وہاں پہ ڈائیورس کی بات ہو رہی ہوتی ہے. I mean, that's very bad. I mean, this is not. تو یہ چیزیں لڑکیاں دیکھ کے, چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں, ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی, تو ان کے دماغ کے اندر ایک پکچر آ جاتی ہے کہ یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. تو یہ ایکسپوجر, اوور ایکسپوجر, یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز آئی تھنک جو ہمارے یہاں ڈائیورس کی ایک بڑی وجہ آپ کو عجیب سی لگے گی, اور وہ ہے کہ جو لڑکی کی ماں ہے اس کو لڑکی کی زندگی میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. بالکل, اس سے بہت پرابلمز ہوتی ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اپنی بیٹی کی شادی ہو تو اس کو یہ آپ نصیحت کریں کہ بیٹا نہ تم نے زیادہ فون کرنا ہے اور نہ ماں کو کہنا چاہیے کہ تم نے, کیونکہ وہ بیٹی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ پیار سے بتائے گی, ماں پھر اس کے سلوشن نکالے گی جو ارسطو والے سلوشن ہوں گے. اینڈ دیٹ از ہاؤ, کیونکہ ماں کی اپنی ساس بھی تو رہی ہوگی نا, مے بی. تو اس لیے آئی تھنک یہ 3 وجوہات ہیں میرے. Now you have told about how a lady should carry herself to avoid divorce. What about men?
مردوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ مردوں کے اینڈ سے بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں بالکل ہوتا ہے. مردوں دیکھیں مردوں کو میں بڑا فرینک ہو کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اوپنلی بتائیے. ہاں مردوں کو بالکل بالکل دیکھیے مردوں کو بیوی سے پیار نہیں ہوتا, عورت سے پیار ہوتا ہے. ہی آلویز لوز اے وومن. ٹھیک ہے. اور جس سے وہ شادی کرتا ہے اور بیوی بناتا ہے وہ بھی پہلے ایک وومن ہی تھی نا, ایک لڑکی ہی تھی نا. وہ جب اس کے گھر میں آ جاتی ہے نا He hates her. تو بیکاز وہ لڑکی اپنا جو عورت پنا ہے نا اس کو کم کر کے وہ بیچاری خدمت کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ گھر میں ٹاکیاں مارنا شروع کر دیتی ہے. وہ گھر کے اندر کھانے پکاتی ہے. اس کے جسم سے اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں سے مسالوں کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. جب میاں آتا ہے تو اس نے سر پہ دوپٹہ باندھا ہوا ہوتا ہے, بچوں نے تنگ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو. تو وہ اس کے اندر جو عورت تھی نا وہ جب نظر نہیں آتی تو اٹریکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو ایک وہ تو ہے کہ تم ایک سے زیادہ کر سکتے ہو, قانون بھی موجود ہے. تو آئی تھنک دیٹ از وائی آئی ٹیل مائی ڈاٹرز اینڈ آئی ٹیل all of you, you know, who are like my daughters, I tell them, okay, once you get married, don't lose not being that girl or a woman. I get it.